بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسکرین پہ جو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ریحان طارق صاحب ہیں، وہ ایک پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں NCCI کے ڈائریکٹر سرفراز چودھری صاحب کے ساتھ، اور ان کا جو اوپر ٹائٹل لکھا ہوا ہے کہ ڈکی بائی کے بعد مسٹر پتلو کا مقدمہ FIA میں پیش۔ ریحان طارق صاحب نے پتلو کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، پتلو کے ساتھ جب پوڈ کاسٹ ہوتا ہے تھوڑی سی وہاں پہ بھی تلخی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ آتے ہیں اور کافی زیادہ یہ باتیں کر رہے ہیں جگہ جگہ۔ ابھی مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس بھی گئے، وہاں بھی انہوں نے پتلو کو ڈسکس کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب صادق صاحب۔ شعیب صاحب، مجھے یہ بتائیے گا یہ سارا معاملہ ہے کیا، اور ریحان طارق صاحب ہر جگہ پہ جا کے پتلو کے خلاف بات کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ میمز تو ہماری بھی بنی ہے، صرف ان کی نہیں بنی، میمز تو ہماری بھی بنی ہے نا، لیکن کسی کو پرسنل ٹارگٹ کرنا کیا یہ صحیح ہے یہاں پہ؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جرنلزم میں نا دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر صبر۔ اچھا پہلے مجھے معاملہ بتائیں نا، پھر مجھے بتائیے۔ پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ واقعی پتلو پہ کیا کوئی مقدمہ ہوا ہے؟ سر یہ ہو سکتا ہے مقدمہ، بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ انہوں نے کیا کیا؟ ریحان طارق صاحب جو ہے نا وہ اس کے اوپر پروسیڈنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، NCCA میں جا سکتے ہیں۔ NCCA کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، اگر آپ کو کوئی بندہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کر گالی دے دے، وہ فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، واٹس ایپ ہو، انسٹا ہو، کوئی بھی، آپ جا کر کمپلین کریں، اس کا ریزلٹ چیک کریں۔ تو پتلو نے تو گالی نہیں دی ان کو۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ان کے کریکٹر کی اسیسینیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو ایڈیٹر نے کیا، پتلو نے تھوڑی کی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے گنجا کیا گیا، سر وہ تو مجھے بھی کیا گیا، مجھے ڈانس کرایا گیا، آپ کو بھی کرایا گیا۔ ہاں یہی ہے، سو واٹ؟ دیکھیں پتلو نے تو کسی کو نہیں بولا نا ان کو گنجا کرو، ان کو ڈانس کراؤ۔ لوگوں نے ایک چیز ذہن میں رکھ لی ہے اب، ہاں، کہ پتلو کے ساتھ جو ریحان ملک نے پوڈ کاسٹ کی ہے، جو سوال کیے گئے ہیں لوگوں کی نظر کے مطابق یہ بہت زیادہ پرسنل اور سخت سوالات تھے۔ اچھا ایک اور بات انہوں نے بولی ہے کہ یہ جو پوڈ کاسٹ میں نے کیا ہے اس کا فائدہ ہوگا، اس کا رزلٹ سامنے آئے گا، اور اس میں کچھ لوگوں کو ایکسپوز کروں گا اور آگے یہ بہت کام آئے گا، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ مطلب انہوں نے خود ریحان طارق صاحب نے یہ تاثر دیا ہے کہ انہوں نے ایسا پوڈ کاسٹ کیا ہے جس سے پتلو پھنس سکے۔ سمپل سی بات ہے۔ سر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک جرنلسٹ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے سوالات اس طریقے سے کرتا ہے کہ اگلے بندے سے وہ غصے میں پیار سے جس طریقے سے بھی وہ بات نکلوانا چاہے نکلوا سکتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں پتلو کی آڈینس کو یا پتلو کے ایڈیٹرز کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی، اور انہوں نے یہ چیز سمجھی کہ یہ بہت زیادہ پرسنل ہو گئے، اور اس کے بعد ان کو گنجا بھی کیا گیا، اس کے بعد ان کو ڈانس بھی کروایا گیا۔ سر یہ تو انہوں نے کلیئر بول دیا ہے کہ پتلو کے خلاف وہ مقدمہ کریں گے جی، کیونکہ سرفراز چودھری صاحب ہیں NCCI کے جو چیئرمین ہیں، ان کے پوڈ کاسٹ میں بھی انہوں نے بول دیا ہے ٹھیک ہے کہ وہ اس پہ کریں گے۔ اب کس نوعیت کا پرچہ پتلو پہ ہو سکتا ہے، یا پھر کیا آلریڈی جو اپلیکیشن ہے پروسیڈ ہو چکی ہے؟ کیا ذہن تو بن گیا ہے؟ دیکھیں ذہن بن گیا ہے، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ایسے ریسورسز ہیں کہ جس میں آپ کو لگا ہو کہ پتلو نے ایڈٹ کیا ہے، یا پتلو نے آپ کو کوئی گالی دی ہے؟ نہیں دی۔ لیکن اب یہ چیز ریحان ملک صاحب ایک اس وقت کر سکتے ہیں جب تک ان کے پاس ایک سٹرونگ ایویڈنس ہو، پتلو نے کوئی گالی دی ہو، پتلو نے کوئی ایسی بات کی ہو جو ان کے پاس پرسنل ہو یا سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہو، جس میں لگا ہو کہ یار اس بندے نے میرا کریکٹر اسیسینیشن کی ہے، تب جا کے ان کے اوپر ایک سٹرونگ اپلیکیشن جا کر بنتی ہے۔ جبکہ پتلو نے نہیں کی، پتلو کے ایڈیٹرز نے کی ہے، بالکل ایڈیٹرز نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کچھ لاہور کے جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتلو نے اپنے گاؤں میں لوگوں کو 5,000 روپے پہ ایڈیٹر رکھا ہوا ہے۔ وہ جو ہے نا وہ 5,000 روپے لیتے ہیں اور ان کو ویڈیوز ایڈٹ کرتے رہتے ہیں۔ سر 5,000 روپے کی ویڈیو ایڈٹ کرتا ہے؟ سر مجھے نہیں لگتا 5,000 روپے تو ایک ویڈیو ایڈٹ ہوتی ہے۔ یہ پتلو کے وہ ایڈیٹرز ہیں جو کہ اس کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، پنڈ والے جو بیٹھے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیشہ جو بات کی ہے وہ پنڈ کے اوپر ہی بات کی۔ اوے پنڈ والے ہو، جس بندے نے اپنے گاؤں کے ساتھ تعلق اچھا رکھا ہو نا، تو ایک بات یاد رکھیے گا، پھر گاؤں کے لوگ اس کو کبھی نہیں بولتے۔ اچھا یہ اس چیز پہ بھی تو پرچہ دے سکتے ہیں، وہ جو کہہ رہے تھے کہ براڈ پہ لڑکیاں نہ چاہتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے نا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کیس کی پتلو کے اوپر نا مقدمہ بن سکتا تھا اگر پتلو ابھی بھی نچوا رہا ہوتا۔ اچھا بات سمجھ گئے نا؟
اب ریحان ملک کا اشارہ ایک طرف سے آپ کو یہ بھی سمجھ آنا چاہیے کہ بہت زیادہ میں پروفز یا کوئی اس طرح کی کوئی بات کروں گا اس پوڈ کاسٹ کے بعد کہ کافی ساری چیزیں نکلنے کو سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے, اب ایک چیز تو سمجھ لیں کہ وہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن پتلو کو اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ اب میں نے براڈ پہ کوئی لڑکیاں نہیں نشانی. بالکل. تو یہاں سے تو صاف ظاہر ہے ایک سائڈ کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہ چیز مجھے بتائیں کہ آپ ڈکی کے اوپر دیکھیں, اگر ڈکی کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈکی کے خلاف کتنی کمپلینز ہو گئی ہوں گی؟ کوئی نہیں, کوئی بھی سنگل کمپلین بھی نہیں ہے. کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اگر کمپلین جاتی تب یہ ریئیکشن کرتے, لیکن یہاں پر ڈکی کے معاملے میں اسٹیٹ خود آگے آئی ہے, کیونکہ 8 سال سے لے کر 12 سال کے بچوں کو جب ایک چھوٹا سا ایک سروے کیا گیا, اس میں سب نے یہی کہا کہ جناب ہم نے یوٹیوبر بننا ہے, ہم نے ایپ سے پیسہ کمانا ہے, اور شارٹ کٹ. تو یہ شارٹ کٹ کی وجہ تھی. اگر پتلو کے بارے میں اسٹرانگ ایویڈنس آ جاتا ہے گیملنگ ایپس کے اندر یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز کے اندر, تو ایک بات یاد رکھیے, NCCA اس کو اٹھا لے گا, یہ کنفرم ہے, بے شک باہر بھی بیٹھا ہوں. لیکن پتلو نے کبھی گیمنگ ایپ کو پروموٹ نہیں کیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, کیا ڈکی کو پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا؟ نہیں. یا یہ ایمن جو لڑکی ہیں جو ابھی گرفتار ہوئی ہیں, جن کے اتنے ہیوی فالوورز ہیں, ان کو پتا تھا کہ ہم نے نومبر, ایمن زمان جو لڑکی ہے, نومبر 2023 میں پروموٹ کیا تھا. اچھا, نومبر 2, لیکن ان کی پکچر چل رہی تھی نا ابھی تک. ٹھیک ہے, اب مسٹر پتلو جو ہے وہ ایک ایسے کرائٹیریا پہ بیٹھا ہوا ہے اس ٹائم کہ ایک سوشل میڈیا کی دنیا میں ایک ایسا نام لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی کوئی بھی تصویر کہیں پہ بھی لگا سکتا ہے. بالکل ایسے. مجھے ایک بات ہے کہ کوئی بندہ اس کی ویب سائٹ کے اوپر تصویر لگا کے, مطلب اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس کی تصویر لگا کے شروع ہو جاتا ہے. اب اس کا پتلو سے تو وہ کوئی نہیں ہے نا. لیکن جب تک پتلو نے خود اس بات کو خود پروموٹ نہ کیا ہو, یا ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پتلو نے کہیں پہ پروموٹ کیا ہو. نہیں کیا, پتلو نے کہیں پروموٹ نہیں کیا, سامنے نہیں آیا ہوتا تو سامنے آ جائے. ایک بات کر رہا ہوں, کوئی ویڈیو نکل آتی ہے تب تو پھر اسٹرانگ بنتا ہے. مشکل ہے. لیکن پتلو ایسا بندہ نہیں ہے, وہ نہیں کر سکتا. پتلو پیسے کو پریورٹی نہیں دیتا, اس نے جو کمانا تھا کما لیا. اچھا, مجھے جو یہ لگتا ہے کہ ریحان صاحب نے پوڈ کاسٹ کیا ہے, اس کے بعد ان کی میمز بنی ہے, وہ غصہ کر رہے ہیں. آپ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پتلو کا کہیں نہ کہیں سے رگڑا جائے. دیکھیں, اس کے بعد طارق مسعود صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. طارق مسعود صاحب کو, ان کو بھی پتلو کا ذکر کرتے ہیں. دیکھو, طارق مسعود صاحب کو پتلو کا ذکر کرنا نہیں بنتا. پھر NCCA کے جو ہیں ڈائریکٹر سرفراز چودھری صاحب, وہاں پہ بھی ذکر کرتے ہیں. وہ ہر پوڈ کاسٹ میں کوشش کرتے ہیں پتلو کو ٹارگٹ کیا جائے. تو یہ تو دیکھیں, ریحان ملک صاحب کو نا 2 چیزیں میری سمجھ میں آتے ہیں. یا تو ریحان ملک صاحب فل ٹائم غصے میں ہے, یا ریحان ملک صاحب کو پتلو کی وجہ سے فیم چاہیے. اب پتلو کی وجہ سے اگر ریحان ملک کو فیم چاہیے تو وہ تو ہر جگہ پہ پھر بیٹھ کے بات کریں گے. لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہ وقتی طور پہ شدید غصے میں ہے, اور وہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی کرنا چاہیں گے کہ جس کے بعد معاملہ پیک پہ جائے اور پتلو جو ہے وہ گرفتار کیا. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. پتلو نیکسٹ ٹارگٹ ہے, اس ٹائم پہ پتلو کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ظاہری بات ہے, کوئی نہ کوئی پروف ہوگا تو اس کو پکڑا جائے گا, ویسے تو نہیں پکڑ سکتے. اور دوسری سائڈ پہ ریحان طارق صاحب جو ہیں پوڈ کاسٹ وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ چلیں, میمز بن گئی, ہماری بھی بنی, اس کو اتنا پرسنل نہیں لینا چاہیے, اور جلد سے جلد اس معاملے کو ختم کریں, آگے بڑھنا چاہیے. اور پتلو بڑا اچھا کیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پتلو کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہوا ہے نا, یہ ایک ایسا دھماکے دار اور طوفانی پوڈ کاسٹ تھا کہ جس کے بعد جو پتلو کے فینس تھے جناب, وہ تو نظریں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کو جو بھی بات ان کی بری لگی, حالانکہ وہ کوسچن آپس میں بات چیت کر رہے تھے, ٹھیک ہے, جو بات بری لگی وہ کلپ نکال کے جو ہے نا وہ ریحان ملک کو, اور اتنا جو ہے نا انہوں نے گندا کر دیا ریحان ملک کو کہ یقین کریں کہ ان کا بنتا ہے وہ FIA میں جائیں, NCCA میں جائیں. یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اچھا, بہت زیادہ کر دیا, بہت زیادہ ہو گیا. ان کے ساتھ جو ایڈیٹرز نے کی ہے نا, وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا, دیکھیں, ایک ویڈیو میں نے خود دیکھی کہ ریحان ملک صاحب کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کی وائس جو ہے وہ ڈبنگ کر کے, اور وہ ایسی باتیں اگلوائی گئیں کہ کوئی بھی فیملی بیٹھ کے نہیں سن سکتی. اچھا, یہاں تک ہوا ان کے ساتھ. سر غصہ تو پھر آتا ہے نا, جب آپ کی فیملی کے اوپر بات ہے نا تو پھر غصہ آتا ہے. چلیں, ریحان صاحب کو غصہ کرنے بنتا ہے, ایڈیٹرز نے کیا, جس نے بھی غلط کیا, جس نے بھی کیا غلط کیا, آپ کی فیملی کو بھی رگڑ دیں.
اتنے بھی آپ کے فالوور جنونی نہیں ہونے چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ شعیب صاحب, ٹائم کی تھوڑا سا کمی ہے. ویورز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.